بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی سامعین، محمد حسنین رضا بات کر رہا ہوں جی۔ بےحد مشکور جناب میاں عبدالواجد صاحب جنہوں نے آج اسپیشلی مدعو کیا بڑے ہی خوبصورت سیشن کے لیے 14 اگست 2023 آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اور یہ فرسٹ ہماری پوڈ کاسٹ ہے جو کرنٹ ایشوز جو ہیں اس پر ایک بڑا ہی خوبصورت کوسچن آنسر کا سیشن ہے اس پوسٹ کارڈ کا جو موضوع۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ مکمل آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ٹل دی اینڈ۔ انشاءاللہ دس ویڈیو ول بی ریممبر فار یو، آپ کے لیے یہ ویڈیو یادگار ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی عبدالواجد قادری فرام پارک ویو سٹی لاہور۔ جی میں بے حد مشکور ہوں ہمارے بہت ہی پیارے محسن محمد حسنین رضا، جو کہ ہمارے انوائٹ کرنے پر اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ جی 14 اگست کے حوالے سے آج کل جو کرنٹلی ایشوز چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آج کے ہمارے سیشن کا سب سے پہلا سوال سر کہ یہ جو 2010-11 میں ڈنمارک میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح چلتے ہوئے فرانس اور اس کے بعد ریسنٹلی ابھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے حوالے سے بحیثیت مسلمان ہمیں اس کی روک تھام کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2011 یا 10 سے ڈنمارک میں سب سے پہلے اس کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد 2014 میں، اور اس کے بعد 2018 میں، اسی طرح سے سلسلہ فرانس اور جتنے یہ یورپین ممالک ہیں یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے۔ اور ریسنٹلی ابھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے، مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان کو مجروح کیا گیا ہے۔ تو سر اس کی روک تھام کے لیے جو طریقہ کار ہم اپناتے ہیں وہ حل نہیں ہے۔ اپنی ہی گلیوں کو، اپنی ہی سڑکوں کو، لوگوں کے راستوں کو ہم بند کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس کا حل، بہترین حل، سیدی و مرشدی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب نے اس کا حل ارشاد فرمایا بڑے خوبصورت انداز میں۔ آپ کہتے ہیں کہ جتنا وہ نیچے گر رہے ہیں اپنی اوقات سے، ہمیں قرآن کو اتنا ہی دل سے لگانا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا وہ بے حرمتی کر رہے ہیں ہم اتنا ہی قرآن کے فرمودات پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دین سے اتنی ہی رغبت شروع کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اتنا ہی دین سکھانا شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی توہین ہو یا صاحب قرآن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہو، یہ کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہ کیسا ہوا، تو اب قرآن کی تعلیم اور مزید عام کیجیے، بچے کو حافظ قرآن بنائیے۔ تو جنہوں نے اب تک اپنے بچوں کا حافظ نہیں بنایا وہ بھی آگے بڑھے۔ اب یہی کر سکتے ہیں کہ ہم مزید حافظوں کو بڑھائیں، قرآن کی تعلیم کو مزید عام کریں۔ آپ اپنے کردار سے ان کو باور کروائیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی روک تھام کو روکنے کا حل بتایا۔ ہر مسلمان کو اپنے کردار سے اس کی قرآن پاک کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جس طرح کہ آج 14 اگست ہے تو اس کے حوالے سے ایک سوال کہ ہم لفظ بولتے ہیں جشن آزادی مبارک، تو آیا کہ کیا ہم لوگ آج آزاد ملک ہے، آزاد ریاست ہے کہ ہم جشن آزادی کا منا رہے ہیں؟ کیا ہم آزاد ہیں؟ جی الحمدللہ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، اور الحمدللہ ہم ایک آزاد قوم ہیں۔ لیکن دکھ صرف اس چیز کا ہے ہم غلام اپنی ضرورتوں کے بن چکے ہیں۔ حالات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ہم اپنی سوچوں کے غلام ہو چکے ہیں۔ جس مقصد کے لیے، جس کوس کے لیے وطن عزیز بنایا گیا تھا، کم و بیش 30 لاکھ مسلمان ان کا خون ہے پاکستان کی بنیادوں کے اندر، اور صرف ایک کوس تھا کہ وطن عزیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنے گا، اور وہی اصول چلیں گے، جس کی وجہ سے ابتدا تو بہت اچھی تھی، لیکن دن بدن ہم اس دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم آزاد ریاست ہیں، لیکن ہم اپنی سوچوں کے غلام بن چکے ہیں، ہم اپنی ضرورتوں کے غلام بن چکے ہیں۔ جی سر، آپ نے فرمایا کہ ملک پاکستان کی بنیادوں میں 30 لاکھ مسلمانوں کا جو خون ہے، ان کی قربانیاں ہیں، تو ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے 30 لاکھ قربانی دینی پڑی ہے۔ تو آج جس طرح سے جشن آزادی 14 اگست منائی جا رہی ہے، کیا یہ صحیح طریقہ کار ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں کس طرح سے منانی چاہیے؟ میں نے
یہی گزارش آپ سے کی ہے کہ ہم اپنی سوچوں کے غلام ہو چکے ہیں. 30,1857 سے لے کے 1947 تک مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی, پھر جا کے یہ وطن عزیز حاصل ہوا ہے. تو جو اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے, بلکہ یہ فراموش کرنے والی بات ہے ان قربانیوں کو. بہترین طریقہ کار 14 اگست میں کم از کم ہر مسلمان کو چاہیے, باقی سال میں کبھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن کم سے کم 14 اگست یعنی آج کے دن ہر مسلمان کو چاہیے کہ فجر کی نماز سے 14 اگست کا آغاز کرے, اور کم سے کم نمازیں لازمی پڑھے, اور ہر نمازوں کے بعد شکرانے کے نفل بھی ادا کرے, سجدہ شکر ادا کرے, اور ان شہداء کے لیے جنہوں نے شہادت کا منصب اللہ رب العزت سے پایا ملک پاکستان کو بنانے کے لیے, تو ان کے لیے دعائے خیر کی جائے, ان کے درجات کے لیے دعا کی جائے. یہ اٹس اے کریکٹ وے. ترکی میں آپ نے دیکھا ہوگا طیب اردگان, آپ 2015 میں جو معاملات ہوئے تھے تو تقریباً 2015 کے بعد ہر سال وہ اپنے شہداء کے لیے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ از خود طیب اردگان صاحب خود ان کی قبور پہ جاتے ہیں اپنے شہداء کی, وہاں پہ دعائے خیر ان کے لیے کرتے ہیں, ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کروایا جاتا ہے. دیٹس اے کریکٹ وے. آج جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف لیک آف نالج کی وجہ سے. ہمارے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ وطن عزیز کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہو. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ وطن عزیز کے لیے جن مسلمانوں نے قربانیاں دی ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. جسٹ لیک آف نالج. جی سر, آپ نے کہا کہ یہ لیک آف نالج جو اس کی بیسک مین ریزن ہے, تو آج کل دیکھنے میں آتا ہے اچھے کالجز یونیورسٹیز کے بچے, اچھی فیملیز کے جو بچے ہیں وہ بھی انہی چیزوں کے پیچھے لگے. بالکل, میں یہ ابھی بھی یہی کہوں گا کہ لیک آف نالج, علم کی کمی کی وجہ سے. اب دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے کالجز میں, ہمارے سکولز میں, ہماری یونیورسٹی میں پڑھایا تو جاتا نہیں ہے, سکھایا تو جاتا نہیں ہے, اسکل تو سکھاتا نہیں ہے کوئی بھی. صرف ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ بچوں کو پاس کروانا ہے. تو اس کے لیے بیسک جو نالج ہے اس پہ بھی رٹا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جیسے میٹریکولیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں تو ہر چیز کو تو رٹا لگا کے ہمارے ہاں پاس کروایا جا رہا ہے. تو بچوں کی تعلیم جب تک ان کی ذات میں نظر نہیں آتی تو ایسی تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب تک ہمارے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ تعلیم پہ عمل نہیں کروایا جائے گا تو ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا. دیٹس اے ریزن. لیک آف نالج جو ہے آج ہمارے بچوں کی سوچوں کے معیار اتنے گر چکے ہیں, تو کچھ کمی تو اساتذہ سے بھی ہوئی ہے جو صرف ایک ہی دوڑ میں بچوں کو لگایا ہوا کہ بس رٹا لگاؤ اور پاس ہو جاؤ, اور پاس ہونے کے بعد اچھی نوکری لگ جائے گی, اچھی نوکری لگ جائے گی تو اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی. تعلیم کا کام یہ نہیں ہے. تعلیم کا کام آپ کو روٹی دینا نہیں ہے. تعلیم کا کام آپ کو شادی کروانا نہیں ہے. تعلیم کا کام آپ کو پاس کروانا نہیں ہے. تعلیم کا بیسک کام یہ ہے کہ وہ آپ کی تربیت کر سکے, آپ کے کردار کو نکھار سکے. جو تعلیم آپ کے کردار کو نکھارتی نہیں ہے وہ تعلیم نہیں ہے. بہت شکریہ. بہت ہی انفارمیٹیو آج کا ہمارا سیشن رہا. اس میں آخری ہمارا سوال کہ جو ملکی حالات دن بدن اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, تو ہر پاکستانی کو اس کی ایک فکر لاحق ہے. اس کے حوالے سے آپ کو ارشاد فرمائیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے منظم کریں. اس کے لیے بھی بڑا ہی کامن کوشچن ہے. ہر بندہ مومن جس کے لیے بھی جو ہلکی سی بھی فیلنگس رکھتا ہے تو وہ آج کے دور کی وجہ سے پریشان ہے. ایسے ہی ہے جی. تو آپ بھی بہت پریشان ہیں. تو اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا میں اس کو پنجابی میں ایکسپلین کرنا چاہوں. جی ضرور. جی سر. اچھا جی, ڈیئر ویور, تساں بھی تے میں بھی تے بھائی بھی بہت زیادہ پریشان نے. عبدالواجد بھائی تے عبدالواجد بھائی مینوں اینا دسو کہ ملکی حالات تسی خراب کیتے نے؟ نہیں جی. اچھا, تساں ٹھیک کر لو گے؟ انج تساں ٹھیک بھی نہیں کر سکتے, تساں خراب بھی نہیں کیتے, چپ کر کے پانی پیو تو صحت بناؤ. تسی ڈیئر ویورس, اٹس جسٹ کٹ آف جوکنگ. حالات ہم نے خراب بھی نہیں کیے, ہم ٹھیک بھی نہیں کر سکتے. تو اب ہم کیا ملک کو پاکستان کی فکر چھوڑ دیں؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے, بزرگ فرماتے ہیں کہ فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ, اور ایک اچھا معاشرہ ایک اچھے ملک کو تشکیل دیتا ہے. اب فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ کیا کریں؟ اگر آپ اپنی ذات کو بہتر نہیں کر سکتے, آپ اپنی ذات کی برائیاں ختم نہیں کر سکتے, تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ وطن عزیز کی برائیوں کو ختم کرنے کی بات کریں.
سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے ابھی سے آپ اپنی ذات پہ ورکنگ کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی ذات کو اس طرح سے بنائیں کہ لوگوں کو آپ کی ذات سے فائدہ ہو, آپ کے ساتھ والوں کو, آپ کے پڑوسیوں کو آپ کی ذات سے نفع ہو, آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اور یہی آپ کا کردار کسی دوسرے کو متاثر کر دے, وہی آپ جیسی پرسنالٹی کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرے. تو اسی طرح فرد سے افراد, افراد سے معاشرہ, جب ہم ایک دوسرے کی فکر کرنا شروع کر دیں گے, ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہونا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے لیے فائدہ بخش ہونا شروع ہو جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ملک ہے ابتدا سے انتہا تک اللہ اس کو ہر میدان میں اس کو کامیاب کرے گا. یہ حالات اس جیسے حالات رہیں گے نہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. بیسک ریزن یہ ہے کہ بالکل ایک ریڑھی والے سے لے کے پرائم منسٹر تک ہر بندہ جہاں پہ جس کا وہ پنجابی کہتے ہیں دال لگن والی گل ہے, جس کا جہاں پہ وہ دال لگ رہا ہے وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے کسی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, اپنے گھر کو بھرنے کے لیے وہ کسی کے بارے میں سوچ نہیں رہا, اور وہی وہ جھوٹ سچ کی کمائی اپنے بچوں کو کھلا رہا, اور بچے کس طرح سے وطن عزیز کے لیے اپنے دل میں محبت رکھیں گے. تو سامعین, حل یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو سرفرازیوں سے ہمکنار کرے, تو آج سے ہی, ابھی سے ہی آج اس میسج کو آپ اتنے اچھے طریقے سے اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں کہ اور میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں اپنی ذات کو بہتر کر سکتا ہوں. آج سے, ابھی سے اپنے گھر والوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکتا ہوں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد حسنین رضا اور میرے ساتھ ہی آج کی جو پوڈ کاسٹ کے جو میرے میزبان رہے ہیں آج کی اس پوڈ کاسٹ کے, جناب میاں عبدالواجد قادری صاحب, پارک ویو سٹی سے آپ کا تعلق ہے. تو میں بہت مشکور کہ آپ نے اس بڑے ہی خوبصورت سیشن میں مجھے مدعو کیا, آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا, آپ نے جگہ مہیا کی, اور یہ سارے کی ساری جو ہے آج کی جو انفارمیٹیو سیشن ہے یہ لوگوں تک جائے گا. یہ آپ کے لیے بھی محبت کا اور نیکیوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. ویورز, آپ بھی جو باتیں ہم نے یہاں پہ سماعت کی ہیں آپ اس کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا. اسی طرح کے انفارمیٹیو نالج یہ اس چینل پہ آپ کے ساتھ ہم شیئر آؤٹ کرتے رہا کریں گے. تو یہ آپ کے لیے بھی, آپ کے بچوں کے لیے بھی, آپ کے بڑوں کے لیے بھی بےحد انفارمیٹیو چینل ہے. تو اس کو لائک, سبسکرائب اور آگے شیئر دوستوں میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.